کشمیر کی طرف سے کہا گیا ہے بھارت کی طرف سے کہ کچھ لوگ وہاں پہ گئے اور مارے گئے. اس میں کچھ میرا خیال ابھی میں وہی نیوز دیکھ رہی تھی سامنے ٹی وی پہ کہ بھارتی فوجیوں کا بھی نقصان ہوا ہے. اور لیکن یہ چیز رک کیوں نہیں پا رہی؟ مطلب بار بار پاکستان کا نام آتا ہے, بار بار پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے, اور آپ کتنی بار ڈینائی کریں گے؟ مطلب چلے ایک بار غلط ہو سکتا ہے, 2 بار غلط ہو سکتا ہے, 10 بار اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو گورنمنٹ چیک کیوں نہیں کرتی؟ گورنمنٹ اس پہ روک کیوں نہیں لگاتی؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہاں پر, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں, موجود ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ آخر کیا ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ والا جو ایشو ہے, بالکل ایک وقت تھا کہ حکومت کی بہت زیادہ سپورٹ ہوا کرتی تھی, ہمارے ادارے سپورٹ کیا کرتے تھے اور بھیجا کرتے تھے لوگوں کو, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور یہ ہندوستان کو بھی پتا ہے, یہ پاکستان کو بھی پتا ہے. پاکستان اس وقت تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈینائل نہیں ہوتا تھا اور شاید ہماری اس طریقے سے بات بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب کی سچویشن اور اس وقت کی سچویشن میں 1990s میں یا 2000 میں اور 2021 میں بہت فرق. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی FATF آپ کے سر کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو پچھلے 3 سالوں سے آپ کے سر کے اوپر پڑی, جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی پہلے سے ہماری چیخیں نکلی ہوئی ہے, ڈالر 173 پہ ہے, پیٹرول 137 پہ جانے والا ہے, 2 دنوں میں نئی خوشخبری آنے والی ہے. باقی انٹرنیشنلی آپ کو مطلب کوئی جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بالکل ہی سائڈ پہ کیا گیا, زیرو کے ساتھ آپ کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے. تو بھائی آپ کو یہ پتا ہے آپ کی حکومت کو کہ یہ والی کہانی اب نہیں چلتی کہ یہاں سے کسی کو 150 200 یا 300 بھیجو گے اور وہاں سے جو ہے وہ کہو گے کہ یار چلو یہاں پہ انسرجنسی ہوگی اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کرتے رہیں گے, دیکھو یار ہم نے اتنے آج ان کے مروا دیے اور آج ہم نے اتنے مروا دیے. تو اب یہ فرق ہے کہ, اور اس کے ساتھ انڈیا کا انفلوئنس دنیا میں, بھائی پہلے ان کی بات اگر آج سے 20-30 سال پہلے اس طریقے سے سنوائی نہیں ہوتی, آج ان کی بات سنی جاتی. اور کون سنتا ہے؟ امریکہ سنتا ہے, رشیا سنتا ہے, ہمارے عرب ممالک جن کا ہمارے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے, بھائی وہ ان کی سب ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کے اوپر پہلے سے اتنا پریشر ہے تو مزید پریشر تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا. ہاں ایک چیز آرزو, اس کے اوپر میں نے کچھ تھوڑا سا کام کیا کچھ عرصہ پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, پورا تو خیر نہیں ہوا لیکن جتنا جتنا اس میں مجھے کلوز ملے وہ یہ تھا کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں, اس طرح کے لوگ موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتا حکومت نے اس کے خلاف کام بھی کیا ہے, بہت سارے لوگ مارے بھی گئے ہیں. مطلب پنجاب کے میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ جو ساؤدرن پنجاب ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, ایون اسلام آباد کے سراؤنڈنگز میں بہت زیادہ آپریشن ہوئے اور بہت سارے لوگ مارے گئے. وہ لوگ یہ کرتے, اور جو آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ مڑ کے اٹیک کرتے ہیں, انہوں نے پاکستانی اداروں کے خلاف انہوں نے جھگڑا شروع کیا, اس کی ریزنز یہی تھے کہ ان کے 2 گلے تھے کہ پہلے آپ ہمیں کشمیر بھیجا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ یار یہ تو جہاد ہے, آپ مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کریں, اور آج ہمیں آپ منع کر. یقین کریے میں آپ کو مطلب یہ ان 2 لوگوں کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جو خود گئے تھے وہاں پر, جو کشمیر ہو گئے تھے. اور اتفاق ہے کہ میری مطلب ایک کی تو مجھے پتا ہے کہ ڈیتھ ہوئی ہے, لڑکا تھا, اور دوسرے کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. لیکن یہ 2 وٹنس میں وہ بتا رہا ہوں جو خود کہتے تھے کہ ہم خود وہاں پہ لڑکے ہیں. کشمیر کے کس علاقے میں تھے, جو انڈین کشمیر ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہمیں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے دفاتر بند کرا دیے, باقاعدہ آرزو ان کے آفس ہوتے تھے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا آفس تھا. میرے مردان کے اندر ان کے 3-4 آفیسز تھے, ایک نہیں 3-4 آفیسز, باقاعدہ چندے کے باکسز پڑے ہوتے تھے. لیکن آج آپ کو ڈھونڈنے سے ان کا نہ آپ کو چندے کا باکس ملے گا اور نہ ان کا آپ کو آفس ملے گا. تو اس وجہ سے بھی ناراضگی, اور ان لوگوں نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں یہ کہا کہ بھائی جا کے وہاں لڑو, لوگوں کو مارو, اور جب ہم نے یہ شروع کیا تو آج ہمیں کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے, یہاں پہ آپ نہیں جاؤ گے. سیم لائک دیٹ ان افغانستان. وہ دونوں چیزیں آپ نے جب اس وقت کی تو اس کے بعد آپ کو مڑ کے وہ مطلب جسے کہ سود سمیت آپ کو واپس ملی. تو پاکستان کے اوپر یہ پریشر ہے. بے شک ہندوستان کے ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا یہ ناٹک کرتے یہ, لیکن یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اس میں کوئی مطلب وہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں, لیکن میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ہندوستان کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے بھی بہت پریشر ہے. ونڈ شمن جب ابھی کچھ دن پہلے آئی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کا
बेतहाशा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, यकीन करें कि वो हिलने नहीं दे रहे पाकिस्तान को, और वो इस तरह की चीजें, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं गए होंगे, लेकिन ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कुछ ग्रुप्स जो हैं करते हैं पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी, और मैंने कहा कि हमारी उन पॉलिसियों का रिजल्ट है जो आज से 40 या 20 या 30 साल पहले हम गेम्स खेलते रहे, लेकिन आज हमें वो वापस हो रही है, दुनिया भी हमें लानते दे रही है, हिंदुस्तान भी हमें कहता है कि भाई आपके लोग हमारे, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप जो है टेरर एंड टॉक इकट्ठा नहीं चल सकता। ये उनका मतलब एक, जिसे कहते हैं कि एक बात है। इसके साथ साथ फिर बाकी दुनिया भी आपको कर रही है, और आपके इवन आपके जो मुसलमान अरब ममालिक है उन्होंने भी कहा बस एनफ है जनाब भाई, हम आपका कुछ नहीं कर सकते, माफ करो। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स अभी भी लेटेस्ट भी मैंने लगाई थी अपने 1-2 दिन पहले, तो वो यही कह रहे थे कि जी जो है वो जंग ही हर मसले का हल है और हमें जंग करनी होगी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में पता नहीं क्या उल्टी सीधी बोल रहे थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि दूसरे के पास भी ज़बान है, दूसरा भी पलट के जवाब दे सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करे तो आपको भी किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो उसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा तमीज दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चूरन यही बिकता है, नफरत का चूरन जो है वो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, और अगर हमारे जैसे लोग कोई बात करते हैं कि जी पीस होना चाहिए, आराम से रहना चाहिए, उन्हें भी जीने दो हमें भी जीने दो, या यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको आराम से रहने दो, तो उस पे लोग बड़ा बुरा मना जाते हैं और हमें जो गद्दारी के फतवे और कहना चाहिए इंडियन एजेंट हो, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं से हमें उम्मीद की हल्की सी सही लेकिन कुछ ना कुछ किरण हमें नजर आएगी।